نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، چینج یور لائف کورس مکمل ہونے کو ہے۔ آخری چیپٹر 25ویں چیپٹر کے دوسرے حصہ اور آخری حصہ کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے بندوں کے درمیان حجاب پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بھی حجاب ہیں۔ اکثر لوگ اس بات پر حیران ہوں گے کہ صغیرہ گناہ تو حجاب نہیں ہوتے، مگر ہمارے بزرگوں نے اس کو بھی حجاب کہا ہے اور فرمایا کہ چند باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کبیرہ کیسے بنتے ہیں؟ چند باتیں ایسی ہیں جن سے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے اصرار گناہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار کوئی صغیرہ گناہ کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور استغفار کرنے سے کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ دوسری قسم، گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اس گناہ کو چھوٹا سمجھے۔ یہ جو گناہ ہے اس کو چھوٹا سمجھنا یا معمولی سمجھنا، اس کی وجہ سے پھر گناہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، صغیرہ کو چھوٹا نہ سمجھ کیونکہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنتے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک بزرگ اپنی بستی سے نکلے، پہاڑوں کو دیکھا جن پر سبزہ نہیں تھا، وہ ایسے پہاڑ تھے جن پر کوئی سبزے کا نام و نشان نہ تھا۔ خیال آیا، یا اللہ، یہاں سبزہ ہوتا، آبشاریں ہوتی، بہاریں ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ جو بڑے ہوتے ہیں اور قریبی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ان پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ اب ان کی طرف پیغام آیا، دل میں الہام کیا گیا، میرے بندے تو نے میری بندگی چھوڑ دی اور اب تو میرا مشیر بن گیا ہے، مجھے مشورے دیتا ہے، میری تخلیق میں تجھے عیب نظر آیا۔ ان کو تب احساس ہوا کہ اوہو، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑے نادم شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کی نیت کی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے معافی کی واضح کیفیت نہیں معلوم ہو جاتی، اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایسی پابندی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے بندہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، وہ کسی بستی میں گئے، بستی والوں کی تقریب تھی، مختلف کھانے پکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لیجئے۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا۔ پوچھا کیوں نہیں کھانا؟ انہوں نے بتایا مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، اس غلطی کی سزا ہم بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ جیسے ہی بستی والوں نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا کہ میرے پیارے اس بستی سے فوری نکل جائیں، میں اس بستی کو عذاب دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھا ہے۔ اس بات پر بستی والوں کو سزا ملی، انہیں زمین میں دلسا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا کہ انہوں نے میرے عذاب کو چھوٹا کیوں سمجھا۔ تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بڑی خطرناک بات ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ گناہ کے مواقع سے اجتناب کرے۔ جو گناہوں کے مواقع ہیں، انسان اپنے آپ کو ان سے دور لے جائے، چھوڑ دے وہ جگہیں جہاں نافرمانیوں کا مرتکب ہوتا تھا۔ اگر کہیں بیٹھ کر غیبت کرتا تھا، جانا بند کر دے۔ جہاں شراب پیتا تھا، محفلیں چھوڑ دے۔ جہاں بیٹھ کر فلمیں دیکھا کرتا تھا اور لہو و لعب کی محفلیں جماتا تھا، ان جگہوں پر جانا چھوڑ دے۔ آج ہم جن کو دوست سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ ایسے کئی گناہ ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی کی نظر قابو میں نہیں، کسی کی زبان قابو میں نہیں۔ سگریٹ پینے والے کو جب بتایا جائے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں، تو آگے سے کہتے ہیں او جی میں سگریٹ ہی پیتا ہوں، ہیروئن تو نہیں پیتا۔ اب اس کو چھوٹی سی چیز سمجھ رہا ہے۔ یہ جو گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے، اسی وجہ سے گناہ بڑا بن جایا کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے گناہ سے لطف اٹھانا۔ تیسری بات جس سے گناہ بڑا بنتا ہے وہ ہے گناہ تو کیا اور گناہ سے لطف بھی پایا۔ بندہ کہ جی گناہ کر کے بڑا مزہ آیا، جب یہ الفاظ کہے گا تو کوئی بھی گناہ ہو وہ چھوٹا نہیں رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ بڑا گناہ بن گیا۔ فلم دیکھی، بڑی مزے کی فلم تھی، اب یہ کبیرہ گناہ بن گیا۔ ڈرامہ دیکھا، بات سنا، مذاق اڑایا، کوئی غلط بات کی، اس کو کہا بڑا مزہ آیا آج یہ کر کے، تو یہ کبیرہ گناہ بن گیا۔ چوتھی چیز ہے اللہ کی ستر پوشی پر جرأت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے گناہوں کو چھپائیں اور ستر پوشی کریں، اور یہ ستر پوشی کی وجہ سے مزید جرأت کرتا چلا جائے۔ اللہ گناہ چھپا رہے ہیں، یہ گناہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی کبیرہ بن گیا۔ اور پانچواں ہے اعلانیہ گناہ، کھلم کھلا گناہ کرنا، یا گناہ کر کے لوگوں میں علل اعلان تذکرے کرنا۔ آج کل لوگ اپنی پرانی توبہ بھی کر لیں تو پرانی گناہوں کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان دوسرے نوجوان کو اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، میں نے یہ گناہ تو ایسے کیا،
بدنظری کی تو ایسے کی، چوری کی تو ایسے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنیے، میرے ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں، تو اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ چھٹی قسم ہے مقتدا کا گناہ، مطلب اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو امام ہے، خطیب ہے، استاد ہے، قاری ہے، صوفی ہے، جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، اگر وہ صغیرہ گناہ کرے اور اسے معمولی سمجھے تو اس کے اوپر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور جس نے اسے دیکھ کر ایسے کیا اس کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا۔ باپ گھر میں ٹی وی لے آیا، بیوی بچے جتنا ٹی وی دیکھیں گے وہ خود بھی جہنم کمائیں گے، اور ان سب گناہوں کا وبال اس ٹی وی لانے والے کے سر پر بھی ہوگا۔ اب یہ صاحب مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھے ہیں، لیکن بیوی بچے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چنانچہ اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے، کیونکہ لانے والا یہی جو ہے۔ تو گناہ چھوڑنے پر محنت کریں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، جب آپ کچھ دنوں تک ہی محنت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نیکی کرنی آسان ہے اور گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ جھوٹ سے بچنے کی محنت آپ کو ممکن ہے پوری زندگی کرنی پڑے۔ چنانچہ ایک سالک کو اس کے شیخ نے حکم دیا کہ تم اس بات پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ وہ بہت کوشش کرتا، لیکن جھوٹ پھر بھی اس کی زبان سے نکل جاتا تھا، چونکہ عادت تھی۔ 40 سال محنت کرنی پڑی، پھر جا کر دل کی کیفیت ایسی بنی کہ نہ ملامت کی پرواہ، نہ کسی کی ناراضگی کی پرواہ، جو سچ ہوتا زبان سے نکل آتا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہم سب نے کلمہ پڑھ کر اقرار کر لیا کہ اے پروردگار، ہم تیرے حکموں کی فرما برداری کریں گے، اسی لیے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اے پروردگار، اب ہماری زندگی تیرے حکموں کے مطابق ہے، ہمیں ایسا قدم اٹھانا ہے جس کی وجہ سے گناہ سے بچ جائیں اور ہماری زندگی معصیت سے خالی ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور یہ احساس ہمارے دل میں ہو کہ جو کچھ بھی ہو ہم نے اللہ رب العزت کا حکم نہیں توڑنا، ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے پروردگار عالم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بات اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ نفلی اعمال کم کرے مگر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی آدمی نفلی عبادات زیادہ نہیں کر سکتا، تسبیحات زیادہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کر زیادہ وظیفے نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، مگر اس کو گناہوں سے مکمل بچنا چاہیے۔ کوئی کام ایسا نہ کرے جو معصیت ہو۔ اس لیے مشائخ وضاحت کرتے ہیں کہ جو بندہ عبادت کی کثرت کرتا ہے مگر اس کے ساتھ زبان سے گناہ کرتا ہے، آنکھ سے گناہ کرتا ہے، دل و دماغ سے گناہ کرتا ہے، وہ اس درجے کو نہیں پا سکتا جس کو وہ انسان پا لیتا ہے جو عبادات تو زیادہ نہیں کرتا مگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ انسان لمبی عبادتیں کرنے کی بجائے گناہوں سے زیادہ بچے۔ مثلا ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا، لمبے لمبے اذکار نہیں کرتا، نفلی روزے نہیں رکھ رہا، بھلے نفل اعمال کچھ نہ کرے مگر گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں معصیت نہیں۔ یاد رکھیں کہ ولایت کے لیے ہوا میں اڑنا شرط نہیں، پانی پر چلنا شرط نہیں، کوئی کرامت کے واقعات کا پیش آ جانا شرط نہیں، بلکہ ولی اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ کرنے کا نام تقویٰ نہیں بلکہ کچھ نہ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کو نہ کرنا تقویٰ ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ ہر اس کام سے بچیں جس کو کرنے سے کل قیامت کے دن کوئی آپ کا گریبان پکڑنے والا ہو۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزارا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا۔ اس لیے آپ روزانہ صبح اٹھ کر دعا مانگا کریں، اے مالک میں آج کا دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ آپ کے حکم کی نافرمانی نہ کروں۔ اس کو تمنا بنا کر مانگیں۔ اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسروں کی بنسبت زیادہ واضح ہو چکے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے اتنا ہی زیادہ بچے گا۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کا مقصود کیا ہے تو فرمایا کہ ایسی محنت کرنا کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے نسبت ملے،
اللہ رب العزت کی محبت ملے تو اس کے لیے برتن صاف کرنے سے، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی نجاست والا پیالہ دے کر کہے اس میں دودھ ڈال دیں تو یقیناً آپ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گی کہ اس ناپاک برتن میں آپ دودھ ڈالیں. آپ کہیں گے یہ آداب کے خلاف ہے. جس طرح نجاست والے برتن میں دودھ نہیں ڈال سکتے، اسی طرح گناہوں والے سینے میں نسبت القا نہیں ہو سکتی. دل کے اندر پہلے طلب پیدا کریں، اللہ رب العزت پھر مہربانی فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور انسان کے دل کے برتن کو بھر دیا کرتی ہے. ہمارے دل میں یہ تمنا ہو اللہ تعالی ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لیں، یہ تمنا ہو کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، ایسا بن جاؤں کہ اللہ کو پسند آ جاؤں، یہ تمنا دل میں ہو. پھر آپ دعا بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان فرما دیں گے. یہ تمنا دل میں رکھیں. ہمارے لیے ایسا بننا مشکل ہے، اللہ کے لیے ایسا بنا دینا تو آسان ہے نا. تو ہم دعا مانگے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے. اللہ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ ہمارے سارے کام بنا دیں گے. ان تمام نکات کا لب لباب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے ہر حال میں بچیں اور نیکی والی زندگی گزاریں. ہمیں چاہیے گناہوں سے اس طرح بچیں جس طرح انسان سانپ اور بچھو سے بچتا ہے. اللہ سے معصیت سے خالی زندگی مانگے. جہاں انسان کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے وہاں سے انسان دور بھاگتا ہے. کسی نے بجلی کی ننگی تار کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. بھائی کبھی تجربہ کر کے تو دیکھیں. کہتے ہیں نا جی نا ہم تو مر جائیں گے. بھائی اگر سانپ کے کاٹنے سے مر سکتے ہیں، بچھو کے کاٹنے سے اتنی تکلیف ہو سکتی ہے، بجلی کی تار کو ننگی تار کو ہاتھ لگانے سے مر سکتے ہیں، تو ہم اگر گناہوں کو ہاتھ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹکا پڑ گیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. بجلی نے جھٹکا مارا تو جان سے محروم، اللہ کا جھٹکا پڑا تو ایمان سے محروم. اس لیے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور دل میں دعائیں کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے اللہ ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. اور جب بندہ معصیت سے خالی زندگی اختیار کر لیتا ہے اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے. اس لیے جو بھی ہمارے یہ نکات یہ چیپٹرز ہم نے چینج یور لائف میں بنائے ہیں، اب ان نکات کو یاد کر لیں، اس پر عمل شروع کر دیں. آپ اپنے پاس لکھ لیجئے 25 چیپٹر میں جتنے ہم نے 25 کام جو بتائے ہیں ان کے آپ نام لکھ لیجئے، پھر اس پر عمل شروع کر دیجئے. پھر آپ اس کی برکت اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ کتنی جلدی دل کی حالت بدلتی ہے. ایک عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. دے رہا ہوں تجھ کو مقصد کا پتہ، میں نہیں پہنچا مگر شاید تو جا سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معزز سامعین، چینج یور لائف کورس کمپلیٹ ہوا. ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ کورس وہ سیرت النبی قدم با قدم ہے. ہم اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں پر نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے نہ ایک دفعہ بھی پڑھا نہ ایک دفعہ سنا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری. تو انشاءاللہ ہم چینج یور لائف کے ساتھ اب انشاءاللہ نیکسٹ کورس وہ سیرت النبی قدم با قدم سٹارٹ کریں گے. اور بہت آسان سیرت ہے، بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، بڑے بھی سمجھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی سمجھ سکتے ہیں. بہت آسان الفاظ میں سیرت النبی لکھی گئی ہے. انشاءاللہ وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ نیکسٹ سیرت النبی میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.